سورہ نحل کی آیت نمبر 51 سورہ نحل کا 7واں رکوع اور 14 پارے کا 13واں رکوع۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، وقال اللہ لا تتخذوا الہین اثنین، اور اللہ نے فرمایا دو خدا نہ ٹھہراؤ، کیونکہ دو تو خدا ہو ہی نہیں سکتے۔ انما هو الہ واحد، وہ تو ایک ہی معبود ہے۔ فإیایا فارہبون، تو مجھ ہی سے ڈرو، میں ہی وہ معبود برحق ہوں جس کا کوئی شریک نہیں۔ وَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے۔ وَلَهُ الدِّينُ وَاصِبًا، اور اسی کی فرمانبرداری لازم ہے۔ أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَتَّقُونَ، تو کیا اللہ کے سوا کسی دوسرے سے ڈرو گے، باوجود اس کے کہ اللہ ہی معبود برحق ہے۔ وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ، اور تمہارے پاس جو نعمت ہے سب اللہ کی طرف سے ہے۔ ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ، پھر جب تمہیں تکلیف پہنچتی ہے، چاہے فقر کی، غربت کی، فاقے کی، یا بیماری کی، یا کوئی اور تکلیف، فَإِلَيْهِ تَجْأَرُونَ، تو اسی کی طرف پناہ لے جاتے ہو، یعنی اسی سے دعا مانگتے ہو، اسی سے فریاد کرتے ہو۔ ثم اذا کشف الضر عنکم، پھر جب وہ تم سے برائی ٹال دیتا ہے، اذا فریق منکم بربہم یشرکون، تو تم میں ایک گروہ اپنے رب کا شریک ٹھہرانے لگتا ہے۔ لیکفروا بما آتیناہم، تاکہ ہماری دی ہوئی نعمتوں کی ناشکری کریں۔ فتمتعوا، تو کچھ برت لو، زندگی کے کچھ ایام دنیا میں گزار لو۔ فسوف تعلمون، کہ ان قریب جان جاؤ گے کہ تمہارا کیا انجام ہوتا ہے۔ وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا مِّمَّا رَزَقْنَاهُمْ، اور انجانی چیزوں کے لیے ہماری دی ہوئی روزی میں سے حصہ مقرر کرتے ہیں۔ انجانی چیزوں سے مراد بت ہیں، بتوں کے لیے جن کا خدا ہونا، الہ ہونا، مستحق ہونا، نفع دینے والا ہونا، نقصان دینے والا ہونا انہیں نہیں معلوم۔ یہ وہ چیزیں ہیں جن کی حقیقت یہ خود بھی جانتے نہیں ہیں، اور انجانی چیزوں کے لیے ہماری دی ہوئی روزی میں سے حصہ مقرر کرتے ہیں، یعنی کھیتیوں میں سے، چوپایوں میں سے بتوں کے لیے حصہ مقرر کرتے ہیں، حالانکہ روزی تو اللہ تعالی نے دی۔ تَاللَّهِ لَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنتُمْ تَفْتَرُونَ، اللہ کی قسم تم سے ضرور سوال ہونا ہے جو کچھ جھوٹ باندھتے تھے، یعنی جو تم بتوں کو خدا، الہ، معبود کہتے ہو اور اہل تقرب کہتے ہو، اور بت پرستی کے متعلق تم یہ کہتے ہو کہ اللہ کا یہ حکم ہے، تو اس پر تم سے ضرور سوال ہوگا کہ تم نے یہ جھوٹ کیوں باندھا۔ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ سُبْحَانَهُ، اور اللہ کے لیے بیٹیاں ٹھہراتے ہیں، پاکی ہے اس کو۔ وَلَهُم مَّا يَشْتَهُونَ، اور اپنے لیے جو اپنا جی چاہتا ہے، جیسے قبیلہ خزاعہ اور کنانہ جو یہ کہتے تھے کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں، اللہ تعالیٰ بیٹوں سے بھی پاک ہے، بیٹیوں سے بھی پاک ہے،
اور اس کی شان میں ایسا کہنا بہت بڑی بے ادبی اور کفر ہے۔ وَلَهُمْ مَا يَشْتَهُونَ، اور اپنے لیے جو اپنا جی چاہتا ہے، یعنی کفر کے ساتھ ساتھ بے ادبی کا یہ عالم ہے کہ اپنے لیے بیٹے پسند کرتے ہیں اور بیٹیاں ناپسند کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے لیے جو کہ ہر اولاد سے پاک ہے، جو مطلقاً اولاد سے منزہ اور پاک ہے، اور اس کے لیے اولاد ہی کا ثابت کرنا عیب لگانا ہے، اس کے لیے اولاد میں بھی وہ ثابت کرتے ہیں جس کو اپنے لیے حقیر اور شرم کا سبب جانتے ہیں۔ یعنی بیٹیوں سے اتنی شدید نفرت ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ بیٹوں سے پاک ہے، بیٹیوں سے پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف اولاد کی نسبت کرنا ہی بہت بڑی گستاخی ہے۔ پھر انداز یہ ہے کہ نسبت اس چیز کی جا رہی ہے جو انہیں سخت ناپسند ہے۔ آگے بتایا جا رہا ہے کہ انہیں بیٹیوں سے کتنی نفرت ہے۔ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، اور جب ان میں کسی کو بیٹی ہونے کی خوشخبری دی جاتی ہے تو دن بھر اس کا منہ غم سے کالا رہتا ہے اور وہ غصہ کھاتا ہے۔ یعنی یہ مشرکین بیٹیوں سے کتنی نفرت رکھتے ہیں کہ اگر ان کے ہاں بیٹی ہو جائے تو سارا دن غم کی وجہ سے اس کا منہ کالا رہتا ہے، اور اندر اندر یہ غصے میں ہوتا ہے کہ میرے ہاں بیٹی کیوں ہوئی۔ یتوارا من القوم من سوء ما بشر به، شرم کے مارے لوگوں سے چھپتا پھرتا ہے اس بشارت کی برائی کے سبب۔ یعنی بیٹی کی پیدائش کی خوشخبری کو وہ اتنا برا سمجھتا ہے کہ لوگوں سے چھپتا پھرتا ہے کہ اتنی مجھے بری بشارت دی گئی ہے، اور شرماتا ہے۔ اَيُمْسِكُهُ عَلَى هُونٍ، وہ سوچتا ہے کہ کیا اسے ذلت کے ساتھ رکھے گا، ام يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ، یا اسے مٹی میں دبا دے گا۔ جیسا کہ کفار مدر، خزاعہ اور تمیم، یہ 3 قبیلوں کے کفار لڑکیوں کو زندہ زمین میں گاڑ دیتے تھے۔ تو بیٹی کی پیدائش ہوتی تو وہ یہ سوچتا کہ میں اسے مٹی میں دبا دوں یا میں اسے ذلت کے ساتھ رکھوں۔ اتنی نفرت کافروں کو بیٹیوں سے، اور اللہ تعالیٰ کے لیے یہ کہتے ہیں کہ اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ اللہ بیٹوں سے بھی پاک ہے، بیٹیوں سے بھی پاک ہے۔ الا ساء ما یحکمون، ارے بہت ہی برا حکم لگاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے لیے بیٹیاں ثابت کرتے ہیں جو اپنے لیے انہیں اس قدر ناگوار ہیں۔ للذین لا یؤمنون بالآخرۃ مثل السوء، جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے انہی کا برا حال ہے۔ وللہ المثل الاعلی، اور اللہ کی شان سب سے بلند کہ وہ باپ سے بھی پاک ہے، بیٹے اور بیٹیوں سے بھی پاک ہے، بیوی سے بھی پاک ہے، سب سے منزہ ہے، کوئی اس کا شریک نہیں، تمام صفات جلال و کمال سے متصف ہے، اس کی صفتیں جلال والی ہیں، کمال والی ہیں۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہی عزت و حکمت والا ہے۔ سورہ نحل کا 7واں رکوع مکمل ہوا۔ اس رکوع کے آخر میں کافروں کے متعلق یہ بیان کیا گیا کہ کافر بیٹیوں سے کس قدر نفرت رکھتے ہیں۔ آج عورتوں کو جو مقام و مرتبہ ملا وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے و طفیل نصیب ہوا۔ عورتوں کو چاہیے، چاہے وہ عورت ماں ہو، چاہے بیوی ہو، چاہے وہ بیٹی ہو، چاہے وہ بہن ہو، اسے چاہیے کہ وہ محبوب کبریا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس احسان کو تسلیم کرے
اور ان کی فرمانبرداری کرے اور ان کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزارے، ورنہ حضور کی آمد سے پہلے عورتوں کو گندگی کے کیڑے سے زیادہ بدتر سمجھا جاتا تھا، انہیں منحوس سمجھا جاتا تھا۔ آج جب لفظ ماں سنتے ہیں تو کس قدر عقیدت ذہن میں پیدا ہوتی ہے۔ بہن، زوجہ، بیٹی، کتنے مقدس رشتے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عطا فرمائے، سب کا مقام و مرتبہ حضور نے عطا فرمایا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کریں۔ دشمنان اسلام، یہود و نصارہ، یہ ہمیں حضور کی تعلیمات سے دور کر کے گندگی اور بے حیائی میں لگانا چاہتے ہیں۔ ہماری بیٹیوں کو چاہیے کہ وہ حضور کے فرمان کے مطابق شرعی پردہ کریں، شرم و حیا کا وہ پیکر بنے۔ انشاءاللہ حضور کے صدقے میں دنیا میں بھی وہ کامیاب ہوں گی اور آخرت میں بھی اللہ تعالی انہیں کامیاب فرمائے گا۔ یہاں پر یہ بھی اچھی طرح ذہن نشین رکھیں کہ بیٹی کی پیدائش پر پریشان ہونا اور بیٹیوں کو منحوس سمجھنا، یا جس خاتون کے یہاں بیٹیاں ہوں اس خاتون کو منحوس سمجھنا، یہ سب جاہلانہ سوچ ہیں، کفر کی سوچیں ہیں، اسلام کا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہر ایک کو عقل سلیم عطا فرمائے، اور اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 4 بیٹیاں تھیں، اور یہ چاروں بیٹیاں ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے یہاں ہوئیں۔ حضور کے یہاں سب سے پہلے بیٹی ہی کی ولادت ہوئی، تو بیٹی کی ولادت پہلے ہونا یا ایک بیٹی یا زیادہ بیٹیوں کا ہونا، یہ تو فضیلت کا باعث ہے، نہ کہ کوئی نحوست کا باعث ہے۔ حضرت ام المومنین خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے یہاں 4 بیٹیاں ہوئیں، حضور کی صاحبزادیاں، شہزادیاں۔ اور ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ کا مقام کس قدر بلند و بالا ہے کہ جب حضرت خدیجہ الکبریٰ کھانا لے کر غار حرا آ رہی تھیں تو جبریل امین حاضر خدمت ہوئے اور عرض کی کہ خدیجہ آ رہی ہیں، ان سے فرمائیے کہ جبریل سلام پیش کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ آپ کو سلام ارشاد فرماتا ہے۔ تو آپ سوچیں کہ کس قدر بلند و بالا مقام ہے ام المومنین کا۔ آج ہمارے معاشرے میں اس عورت کو بہت برا سمجھا جاتا ہے جس کی 3 یا 4 بیٹیاں ہوں، اور اگر 5ویں بیٹی ہو جائے تو لوگ نہ جانے کیسی کیسی باتیں کرتے ہیں۔ بیٹا ہونا، بیٹی ہونا یا بے اولاد ہونا یہ کسی کے اختیار میں نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، مشیت ہے۔ ہمیں اللہ کی رضا پر راضی رہنا چاہیے، اور ہم یہ نہیں جانتے کہ ہمارے حق میں بیٹے بہتر ہیں، بیٹیاں بہتر ہیں، کون ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گا۔ ہم تو یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہماری ساری اولاد کو نیک و صالح بنائے اور ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے۔ اللہ اللہ